السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ میرے پاس آج دو موضوع ہیں، دو خبریں ہیں۔ ایک خبر وہ جو پشاور سے کل آئی تھی کہ پرسوں رات کو وہاں پر خیبر ٹیچنگ اسپتال پشاور میں آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے کورونا کے 7 مریض جاں بحق ہو گئے۔ اور دوسری خبر ہے کہ کل یعنی 8 دسمبر کو پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں حکومت کے خلاف حتمی فیصلہ ہوگا، یعنی عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے پی ڈی ایم اپنے حتمی لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ اور اس لائحہ عمل کے متعلق میں پہلے بھی اپنی آپ کو ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں، اس پر بعد میں آؤں گا۔ پہلے یہ کہ میں خود بھی کنفیوز تھا کہ ان دونوں چیزوں سے میں کس کو الگ سے دیکھا جائے۔ پھر میں نے جب اس پر سوچنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں، یعنی پشاور میں جو کرونا کے باعث مریضوں کا جاں بحق ہونا، انتقال کر جانا، مر جانا، اور اپوزیشن کی تحریک، یہ دونوں آپس میں ان کا وہ ہے جڑتا ہے، ان کا تعلق ہے دونوں کا۔ اب وہ تعلق حکومت کی سطح پر ہے، اپوزیشن کا تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہوگا ہی، لیکن یہ تعلق ہے حکومت کی سطح پر۔ اب ہو کیا رہا ہے، پہلے تو مجھے خود یہ ہے کہ ذرا آپ بھی مجھے کمنٹس میں بتا دیجئے گا۔ ایک سوال ہے میرا کہ زیادہ تر سیاسی ایشوز پر بات کرنی چاہیے یا سماجی ایشوز پر، لیکن کیونکہ میں ایک سیاسی ایک ماحول میں پلا بڑا ہوں، صحافت سیاست سے منسلک رہ کر کی ہے، پولیٹیکل بیٹ کی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے زیادہ فوکس میرا سیاست پہ ہوتا ہے۔ تو اور میرا خیال ہے کہ سیاسی ایشوز اور سماجی ایشوز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ بھی رہنمائی کیجیے گا میری اپنے کمنٹس میں۔ تو اب جو چیز میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں پشاور والی، پہلے اس پر میں تھوڑا سا ذکر کر لوں کہ آپ نے دعوے سنے ہوں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، مسلسل 2008 سے ان کے پاس کے پی کے کی حکومت ہے، 2013 سے ان کے پاس کے پی کے کی حکومت ہے۔ وفاق میں ان کو تقریباً 2.5 سال سے زیادہ ہو چکا عرصہ، اور عمران خان صاحب پشاور کے بعد کہ پشاور سمیت یعنی جب خیبر پختونخوا اور سے نکل کر دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں انقلابی تبدیلی لے آئے ہیں وہ، اور خاص طور پہ فوکس ہوتا ہے ان کا شعبہ صحت۔ اور شعبہ صحت کا عالم یہ ہے کہ صوبے کے دارالحکومت کے بڑے ٹیچنگ ہسپتال، بلکہ سب سے بڑے ٹیچنگ ہسپتال میں کورونا کے اس وبا کے دور میں آکسیجن کے سلنڈرز نہیں ہیں، مریض مر جاتے ہیں، اور وزیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ غفلت ہے اور ہم انکوائری کر رہے ہیں۔ کس چیز کی انکوائری؟ کس کے خلاف انکوائری؟ وزیر موصوف اپنے خلاف انکوائری کریں گے، اپنے وزیر اعظم صاحب کے خلاف کریں گے، جو یہ مسلسل ایک انہوں نے کارکردگی کے بجائے پوری کی پوری اپنی انتظامیہ کو اور گورنمنٹ کو لگایا ہوا اپوزیشن کے پیچھے، اس پر کریں گے۔ مطلب کس چیز کی کیا مطلب؟ یہ لوگ جو اب عمران خان صاحب کا میں ان کو ان کے جملے ماضی میں جب وہ اپوزیشن میں تھے ان کے جملے میں مستعار لے رہا ہوں کہ یہ لوگ مریض جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کا مقدمہ حکومت پر ہونا چاہیے، ان کے قتل کا مقدمہ حکومت پر ہونا چاہیے۔ یہ وزیر خود مان رہے ہیں جھگڑا صاحب، تیمور جھگڑا صاحب، کہ یہ غفلت ہے، نیگلیجنس ہے، تو نیگلیجنس میں تو مقدمہ ہونا بنتا ہے۔ ڈاکٹر ڈیورنگ آپریشن کوئی کسی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ ایشو ہوتا ہے۔ یعنی کرونا کے مریض جن کو آکسیجن سب سے زیادہ ضرورت چاہیے ہوتی ہے، وہ ہسپتال آتا ہی تب ہے جب اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ گھر میں رہتا ہے۔ تو وہ جب ہسپتال میں داخل ہوئے کرونا کے مریض، ان کے لیے بھی آکسیجن نہیں ہے، اور غفلت کس چیز کی؟ یہ کرپشن ہے۔ عمران خان صاحب کا میں وہ کوٹ کر رہا ہوں بار بار، یہ کرپشن ہے۔ اور لوگوں، عمران خان صاحب کہتے تھے جان لو کہ یہ سارے مسائل تب ہوتے ہیں جب حکمران چور ہوں۔ 7 سال سے جس صوبے میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، مسلسل دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ انقلابی اصلاحات کر لی ہیں، وہاں پہ آکسیجن کا سلنڈر نہیں ہے۔ کون سا انقلابی اصلاحات؟ وہ جو کارڈ کا تو میں نے آپ کو پہلے حقیقت بتا دی تھی نا، وہ انصاف صحت کارڈ۔ انصاف صحت کارڈ تو ایک بہت بڑا فراڈ ہے۔ وہ بیسیکلی سرکار کا پیسہ پرائیویٹ ہیلتھ کمپنیوں کو دینا ہے یا پرائیویٹ ہسپتالوں کو دینا ہے، تو وہ تو ایک بہت بڑا فراڈ ہے۔ بہرحال اس پر پھر کبھی۔ تو اب یہ کیسے جڑا ہوا ہے یہ معاملہ اپوزیشن کی تحریک کے ساتھ؟ وہ میں نے پہلے بتایا نا کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے
پورا کا پورا زور لگایا ہوا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک کو کیسے دیکھنا ہے. اب کل اور اس کے بعد پھر انتظامیہ باقی مسائل، مہنگائی ہے تو ہو ہی جا رہی ہے، وبا ہے تو پھیلی جا رہی ہے، صحت کے مسائل ہیں تو بڑھتے جا رہے ہیں، بے روزگاری ہے تو بڑھتی جا رہی ہے. خان صاحب کو ایک ہی ٹینشن ہے کہ یہ اپوزیشن کو کیسے، پہلے شروع میں آغاز میں جب حکومت میں آئے تھے تو کارکردگی سے زیادہ انتقام یا احتساب، چلے احتساب مان لیتا ہوں، احتساب جی انتقام نہیں تھا، یعنی آپ نے اپنی کارکردگی ٹھیک نہیں بنانی تھی. حکومت نے جو مینڈیٹ لے کر آئی تھی، جو وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ، اس پر انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. انہوں نے شروع کر دیا کہ آصف زرداری کو گرفتار کر لو، نواز شریف کو گرفتار کر لو، مریم نواز کو گرفتار کر لو، بلاول بھٹو کو بلا لو نیب میں، خورشید شاہ کو گرفتار کر لو، شہباز شریف کو گرفتار کر لو. گرفتاریاں 2 سال 3 سال نکل گئے، کارکردگی کا لوگ پوچھ رہے ہیں تو گرفتاری اور کرپشن کے الزامات، اس طرح کی وہ جو ایک مالا جپنا شروع ہو جاتے ہیں خان صاحب اور ان کا پورا وہ ٹولہ ہے جو ترجمانوں کا، وہ سارا ظاہر ہے یہی ہونا ہے. پھر جب کارکردگی نہیں ہوگی تو اسپتالوں میں بھی ہے یہی اشر ہوگا، لوگ بے روزگار بھی ہو رہے ہیں، مہنگائی بھی ہو رہی ہے. اچھا، اب جو کل ہے پی ڈی ایم کا اجلاس، اس میں پی ڈی ایم نے جلسے کر کے جتنا کرونا پھیلانا تھا پھیلا لیا، حکومت کو جتنا انہوں نے گھبراہٹ کا شکار کرنا تھا کر لیا. اب کل اجلاس ہے لاہور میں پی ڈی ایم کا سربراہی، اس اجلاس میں اپوزیشن حکومت کے خلاف حتمی فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور وہ حتمی فیصلہ ہوگا جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا تھا، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ ہوگا کہ استعفے دیے جائیں گے قومی اسمبلی سے، چاروں صوبائی اسمبلیوں سے، تاکہ عمران خان کی حکومت کے پاس جو اتھارٹی ہے جو وجود قائم رکھنے کی، وہ ختم ہو جائے. آدھی سے زیادہ جب اسمبلیاں چلی جائیں گی تو حکومت نہیں برقرار رہ پائے گی. تو اس اجلاس میں ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے جو مجھے ابھی پتہ چلا ہے، وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری تیاری ہوگی کہ اگر گرفتاریاں کی جاتی ہیں تو مزاحمت ہوگی. یعنی سادہ سی گرفتاریاں نہیں دینی. ایک جیل بھرو تحریک ہوتی ہے نا کہ خیر اب وہ جو نئی نسل ہے شاید اس نے جیل بھرو تحریک دیکھی نہیں، لیکن جیل بھرو تحریکیں جو ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے کہ سارے کے سارے قیادت، لیڈر، کارکن چل پڑتے ہیں جیلوں کی طرف، بھائی ہمیں گرفتار کرو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ مظاہرہ کرنا جرم ہے تو ہمیں جرم کرنے آئے اور ہمیں پکڑو اندر. یعنی لوگ تیار ہو کے آتے ہیں جیل بھرو تحریک کے لیے. یہ جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہو کر نہیں آئیں گے. پی ڈی ایم مزاحمت کرے گی، گرفتاریوں کی بھی لڑائی کرے گی، مزاحمت لڑائی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ملتان میں دھمکی دی تھی، اس دھمکی کو پشاور کے پی کے کسی چھوٹے سے علاقے میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، ایک تقریب سے خطاب کیا ہے، وہاں پر انہوں نے اس دھمکی کو دہرایا ہے. انہوں نے کہا اگر طاقت کا استعمال ہوگا تو طاقت کا جواب طاقت سے دیں گے. تو یہ بھی فیصلہ ہوگا اس اجلاس میں، 8 کے اجلاس میں. اور اس اجلاس کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی تو تقریباً ساری قیادت لاہور میں بیٹھی ہے. بلاول صاحب بھی آ جائیں گے اجلاس سے پہلے لاہور میں، اس کے بعد وہ جلسے تک ہی لاہور میں رہیں گے، یہ اطلاعات ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہاں ہوں گے. اور ظاہر ہے اب جو حکومت کا فوکس سارا کا سارا، یعنی جلسہ لاہور میں ہو رہا ہے لیکن کے پی کی حکومت کا توجہ بھی ادھر دلوایا ہوا ہے خان صاحب نے. مزیدار چیز ہے نا کہ وہاں کے وزیر، وہاں کے مشیر، وہاں کے جو انتظامیہ ہے وہ، یا وہ جو یعنی ظاہر وزیر انتظامیہ ہی ہوتے ہیں نا، منسٹرز جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا دھیان ادھر ہے کہ جی مریم نواز کیا بیان دیتی ہے، پھر خان صاحب کا آرڈر ہوتا ہے کہ اس کا جواب یہ دینا ہے یا اس کو جواب دینا ہے. بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں، اس کا جواب دینا ہے. تو سارا کا سارا جو فوکس ہے انتظامیہ کا یا حکومت کا، وہ سارا کا سارا فوکس ہے اپوزیشن کو پکڑنے میں، رگڑنے میں اور ان کو جواب دینے میں. جہاں اپوزیشن پریکٹیکلی موجود ہے وہاں پکڑنا اور رگڑنا، اور جہاں اپوزیشن نہیں ہے جس صوبے میں یعنی پریکٹیکلی وہاں کچھ نہیں کر رہی جیسے کے پی کے، تو وہاں سارا کا فوکس یہ ہے کہ ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے اور فوری طور پہ جواب دینا ہے. اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ کارکردگی نیچے، پھر جس چیز میں ہاتھ ڈالو وہاں سے نااہلی نکلتی ہے، نالائکی نکلتی ہے، بدعنوانی نکلتی ہے. مطلب بلینٹری سونامی، بی آر ٹی، کے پی کے میں صحت والا معاملہ، جو تعلیم والا، وہ جو بچوں کے وظائف آپ کو یاد ہوں گے نا، وظائف بچوں کے، یعنی بچے تھے 10,000 تو وظائف 40,000 لے اڑے وہاں کے، وہ جو بھی انتظامیہ تھی ان کی. اور جو ادویات کے معاملات یہ سارے، اور پھر جو کرونا کے معاملات عدالت میں بھی آئے ہوئے تھے، جو کرونا کی پہلی لہر میں کس طرح انہوں نے مال بنایا تھا، کس طرح ٹیکہ لگایا تھا. تو جہاں ہاتھ ڈالو
وہاں یا نالائکی ہے، نااہلی ہے، بد انتظامی ہے، اور جہاں تھوڑا بہت کام کرنے کی گنجائش ہے وہاں اپوزیشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اپوزیشن کے جلسے بھی ظاہر کرونا پھیلا رہے ہیں۔ تو اب اللہ نہ کرے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پشاور میں اور ملتان میں اپوزیشن کے جلسوں کی وجہ سے، پی ڈی ایم کے جلسوں کی وجہ سے وہاں پر کرونا بڑھ گیا۔ اب لاہور میں جلسہ آ رہا ہے، تو اب لاہور میں اپوزیشن تو ظاہر ہے وہ اپوزیشن تو ہٹ دھرمی سے نہیں باز آ رہی، وہ تو جلسے کر رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کرونا کو کم از کم کنٹرول کرنے کے لیے، یا اگر اپوزیشن کی وجہ سے، جلسوں کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے تو اس کے لیے کیا اہتمام کرے گی؟ اس کے لیے اہتمام کرے بجائے اس کے کہ جلسہ تو ہو جانا ہے، ملتان میں بھی ہو گیا تھا، آپ کچھ نہیں کر پائے تھے، لاہور کا جلسہ بھی ہو جائے گا، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، بجائے اس کے کہ فوکس رکھے اب اس پر کہ یار اپوزیشن والے لوگوں کو مروانے پر تلے ہوئے، تو آپ لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں یار۔ میں مان لیتا ہوں کہ جی کے پی کے والے جو یہ پشاور والا معاملہ ہے، جو یہ 7 لوگوں کا، وہ اپوزیشن کے جلسے کی وجہ سے وہاں کرونا پھیلا، زیادہ پھیلا، اور لوگ ہسپتالوں میں آئے، تو ہسپتالوں میں آکسیجن تو ہونی چاہیے نا۔ اب یہ کوئی بہت زیادہ اتنے پیمانے پہ تو نہیں پھیلے، ہسپتال بالکل بھر تو نہیں گئے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کا کنیکشن ہے، یعنی پشاور والے جو سانحہ ہے جس میں 7 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے، اور کل ہونے والے اپوزیشن کے اجلاس یا اپوزیشن کی تحریک سے، کیونکہ حکومت نالائق، نااہل، کیا کہوں میں، چلے میں نہیں کہتا، حکومت کے جو اپوزیشن کے مطابق حکومت نالائق اور نااہل تو تھی ہی، مگر اپوزیشن کی تحریک کی وجہ سے ان کا باقی رہی صحیح کسر جو ہے وہ بھی نکل گئی ہے، اور سارا کا سارا فوکس اب اس طرف چلا گیا ہے۔ تو اب اللہ نہ جانے، پشاور کے جلسے کے بعد حکومت کے مطابق وہاں پر کرونا بے قابو ہو گیا ہے، اللہ جانے لاہور کے جلسے کے بعد کرونا کہاں پہنچے گا، اور حکومت کی نااہلی، بد انتظامی، بدعنوانی، یا جو بھی اس کو نام دے، وہ کہاں پہنچے گی، اور لوگوں کو کیا بھگتنا پڑے گا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کا جواب ابھی تک شاید حکومت کے پاس بھی نہیں ہے، اور جو کچھ حکومت کر رہی ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ کسی بھی طرح بس پابندیاں ہوں، میڈیا پر پابندیاں ہوں، سیاسی لوگوں پر پابندیاں ہوں، گرفتاریاں ہوں، اور اپنا جو کرنے والا کام ہے، لوگوں کو سرو کرنے والا، اس طرف حکومت آنے کو تیار نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔